اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات پاک، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ عبادت اب سے نکلا ہے، اب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کا، جیسے کہ اب جو بھی کام کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی کام ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ہم وہ کرتے ہیں وہ پھر کرائم میں آتا ہے، وہ جرم میں آتا ہے، یا وہ نافرمانی میں کاؤنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ صرف دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ ایک یا پھر آپ دین میں ہو یا پھر نہیں ہو، بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ پورے طریقے سے، جیسے ہم آگے بھی قرآن میں پڑھیں گے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور آپشن تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے کرتے بھی دیکھیں، اگر ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے سے بھول چک ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز نکال دیں گے، دلوں سے بھی نکال دیں گے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی اگر ہم نے انکانشیسلی کچھ کیا ہوگا تو اس کو بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے 100% لگانا ہے، ہمیں اپنی طرف سے 100% کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی نافرمانی ہو یا ناراضگی ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں پوری طرح اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے۔ الذی، وہ ذات پاک، جعل ہے، جس سے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فروشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بنان، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاخرج، پس نکالا، بھی، اس پانی سے، من الثمرات، ہر طرح کی پیداوار جو رزق ہے تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے، اندادن، اللہ کے علاوہ معبود، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی ایک معبود یکتا ہے۔ تو کیا بات آ رہی ہے اس میں؟ کہ وہ ذات پاک جس نے زمین کو فرش بنایا، دیکھیے جس کے پاس گھر نہیں ہے نا اس کے پاس بھی زمین ہے، تو یہ اللہ نے بنایا، سب کے لیے بنائی ہے اللہ نے، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان چھت اتنا بڑا آسمان ہے کہ اگر ہم کتنا بھی اس پہ غور و فکر کریں تو وہ کم ہے، مطلب کوئی کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ تخلیق کر سکے دنیا میں۔ جو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے، جس نے بھی اپنا پورا دماغ بھی اگر کسی نے لگا لیا تو وہ ایسی کوئی انوینشن نہیں کر سکا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اور نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار جو رزق ہے تمہارے لیے، جو پورا ایک سسٹم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ آج ہم دیکھ لینا کہ انسان کو اگر پاور ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے دنیا میں، وہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جس انسان کو بھی ذرا سی بھی پاور مل جاتی ہے دنیا میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا غلط استعمال ہی کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، وہ اپنا مقصد دیکھتا ہے، اس کو بس اپنا نظر آتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس پاور کا غلط استعمال کر سکتا ہوں یا اپنے لیے صرف استعمال کر سکتا ہوں، وہ دوسرے لوگوں کا نہیں سوچتا۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ اختیار انسان کو دے دیتے بارش کا تو کیا ہوتا؟ ابھی تک تو دنیا تباہ ہو چکی ہوتی، کیونکہ پھر بارش ہی نہیں ہوتی، اس کو بھی روک دیتے لوگ۔ تو یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے کہا اس میں غور و فکر کرو کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ اور پانی نکالا، اس کے ذریعے پیداوار نکلتی ہے جو رزق ہے تمہارے لیے، جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، جتنا بھی کچھ ہو جائے، اس کو ہم نہ کم کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج بھی ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہمیں کتنی اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، ختم تو نہیں ہو جاتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ مہنگائی ہوئی یا فروٹس ہی ختم ہو گئے ہوں یا ویجیٹیبلز ہی ختم ہو گئے، ہم باہر نکلے اور ہمیں سبزیاں ہی نہیں مل رہی ہیں، ہمیں پھل ہی نہیں مل رہا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے کہ شارٹ ہو گیا ہو جیسے لوگ کرتے ہیں؟ تو اللہ تو زمین سے نکالتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔
لیکن یہ انسان ہے. یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو پاور ملی تو اس نے کیا کیا. پتہ چل رہا ہے نا، بات جڑ رہی ہے کہ جب انسان کو اختیار ملا، جہاں پہ بھی ملا اس نے کیا کیا. اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ اگائے چلے جا رہے ہیں، زمین سے نکلتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا ہے. چاہے جتنی بھی مہنگائی کر لے انسان، وہ ختم نہیں ہوتا. آپ صبح نکلو گے آپ کو وہ اتنی چیزیں دکھیں گی باہر اللہ کی نعمتیں، اور رات میں نکلو گے تب بھی آپ کو وہی چیزیں دکھیں گی اتنی. وہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں، وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہیں، وہ کنٹینیوسلی اگ رہی ہیں، زمین سے نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں. آگے بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فلا تجلو، پس نہ بناؤ اللہ کے علاوہ معبود اور تم جانتے ہو. مطلب یہ ساری نعمتیں، وعلیکم السلام، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ کی ساری نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو پھر اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا. یہ سارا کچھ دیکھ لیا کہ اللہ نے کس طریقے سے بارش برسائی، اللہ نے جو آسمان اتنا بڑا بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، اور اتنی نعمتیں فراوانی کے ساتھ ہمیں عطا کی. جہاں انسان کا اختیار چلا اس نے وہاں پہ پورا زور لگا دیا نافرمانی کرنے کا، لوگوں کا حق مارنے کا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا. جہاں اس کا اختیار چلا، جتنی اس کی پاور چلی، اس کے بعد کیا کیا، شرک میں بھی پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ اتنی اس کے اندر بہادری آ گئی، اتنی دلیری آ گئی، یہ ساری برائیاں کرنے کے بعد اختیار ملا ہوا تھا نا. تو یہ تو شیطان ہے. آپ دیکھیں ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی تھی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن جہاں اسے تھوڑا سا اختیار ملا، اسے آپشن ملا کہ تم سجدہ کرو، اس نے کیا کیا؟ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا. اس نے تکبر کیا کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. ہم لوگ بھی بالکل ویسے ہی، اگر ہم دیکھیں اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. ہم لوگ تو کتنے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مسلمان ہیں نا ہم لوگ تو کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، اور ہم اسے بلیم کرتے ہیں. کوئی بھی بری چیز ہو جائے نا، برا کام، ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا. صحیح ہے، لیکن ہمارا اپنا اس میں کتنا کنٹریبیوشن تھا، ہمارا اپنا اس میں کتنا حصہ تھا. ہم نے جو ہے خود سستی دکھائی، جبھی تو اس کو ملا نا موقع. وہ تو پورا زور لگائے گا، اس نے تو وعدہ کیا اللہ سے، لیکن ہم نے بھی، ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. صرف ہم اس کے اوپر بلیم نہیں ڈال سکتے ہیں. ہماری مرضی ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے. وہی شیطان تو اس دن کہے گا، آگے آپ پڑھیں گے نا قرآن میں، کہ شیطان تو کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں بتایا تھا، کیا تو تم نے خود ہے. میں نے تو صرف تمہارے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی، کی تو تم نے خود ہے، میں نے تو نہیں ہاتھ پکڑ کے کروایا تم سے. تو یہی والی بات کہ جب انسان کو اختیار ملا تو اس نے یہ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ لا یشعرون، تمہیں نہیں پتا اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر آنے والا ہوتا ہے یا بہت بڑی کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی اس اسٹائل میں بولتا ہے کہ بھئی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں وارن کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو تم نے کتنی اس کی تیاری کی ہے، تم کتنا بچے ہو اللہ کی نافرمانی سے، تم واقعی میں 100% کوشش کر رہے ہو اللہ کا بندہ بننے میں. ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے، ہم تو بلا کے بیٹھے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اتارا کیا ہے. ہم تو غور و فکر ہی نہیں کر رہے. جو نعمتیں ہیں اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، جو بارش برستی ہے، جو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم ان میں ہی غور و فکر کریں تو کتنی بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی کہ اللہ روک نہیں دیتے. اگر اللہ روک دے تو پتہ نہیں دنیا کا کیا حال ہو. ابھی دیکھیں مہنگائی سے کتنا برا حال ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پیداوار ہی کم کر دیں گے تو پھر آپ بتائیں کیا ہوگا، تو اور بھی بری حالت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. آگے دیکھیں بات آ رہی ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب شک میں، مما اس کے بارے میں، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت میں، مثلہ اس کے جیسی، ودو اور بلا لو، شہداءکم اپنے ساتھیوں کو بھی، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. مطلب اللہ کہہ رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں اگر تم شک میں ہو. دیکھیں کیونکہ یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے قرآن میں، ہم سورہ بقرہ میں بھی دوسری آیت پڑھتے ہیں، اس میں یہی بات آ رہی ہے، یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے؟
کیونکہ انسان اتنا ڈھیٹا وہ اس پہ آ ہی نہیں رہا. نبی آئے تو نبی کو نہیں مانا, نبی کو مان لیا, جن لوگوں نے مانا ان کے دشمن ہو گئے, اس کے بعد بھی نہیں مان رہے. اتنے ڈیٹ کے عذاب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے نا, فرعون نے کیا کیا تھا, ان کے اوپر اتنا عذاب کیا تھا, ان کی زندگی مشکل کر دی تھی, لیکن پھر کیا ہوا, وہ دوبارہ سے بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, بارشیں اتنی بری ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ہمارا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہم جب سوچتے ہیں نا, ہمارے مائنڈ میں ایک سوچ آتی ہے, زیادہ سے زیادہ بھی گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم تھوڑے پہلے بھی جا کے سوچے نا, تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمارے دل میں کچھ چیز فیل ہوئی تھی, کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. یہ بار بار اس لیے آ رہا ہے کہ کیا ہمیں شک ہے اس پہ جو ہم ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں, یا ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, یا ہم اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہم اس کی طرف پلٹنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, یا ہم اس کو کھول کے دیکھ ہی نہیں رہے. ہمیں شک ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, یا اللہ نے کوئی ایسی کتاب اتاری ہے جو بالکل ہماری تو مطلب ہمارے مائنڈ میں تو وہی چیز آ ہی نہیں سکتی ہے, ہمیں بس جو بڑے ہیں ان سے ہی پوچھ کے چلنا ہے, یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. اگر یہ ہمارے لیے نہیں ہوتی تو آج ایک گھر میں کم از کم بھی 3 سے 4 قرآن موجود ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ ہمارے گھروں میں نہیں, جو نہیں بھی پڑھتے, بالکل جو میں کہہ رہی ہوں پڑھتے ہی نہیں ہے, جو بالکل دین سے ان کا کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے, ان کے گھروں میں بھی 3 سے 4 قرآن موجود ہوتے ہیں. یہ غور کریں آپ اس بات پہ. جو نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ قرآن پڑھتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں 3 سے 4 قرآن. کیا یہ گواہی نہیں دیں گے؟ کیا یہ گواہی نہیں ہے؟ آپ اس بات کو اتنا لائٹلی کیسے لے سکتے ہو کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور گواہی نہیں ہوگی آپ کی کہ آپ کے گھر میں قرآن تھا اور آپ نے نہیں پڑھا؟ نہیں, وہ تو ساری بات کی بات ہے, وہ تو سارے, لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جو بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے, اس کے گھروں میں بھی قرآن موجود ہوتا ہے. کم از کم 1 سے 2 قرآن ہوں گے اس کے گھر میں بھی, کسی کونے میں وہ پڑھتا نہیں ہوگا. تو کیا گواہی نہیں ہوگی اس بات کی؟ کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ تمہارے پاس تھا, تم نے پھر بھی کھول کے نہیں دیکھا؟ اور پھر وہ کیا جواب دے گا آگے سے کہ میں کیوں نہیں ایمان لے کر آیا, اور میں نے کیوں اس کتاب پہ شک ہے جب بھی تو نہیں کر رہے. ارے اگر ہمیں کسی بھی کام کے بارے میں شک ہوتا ہے, ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. جب ہمیں یقین ہوتا ہے نا, وہ کام ہم کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہمیں 10 منٹ میں نکلنا ہے, تو ہم اس کی تیاری کریں گے. اگر ہمیں شک ہوگا نا کہ پتہ نہیں جائیں یا نہیں جائیں, تو ہم ادھر ادھر گھوم کے ہی ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتا ہے. حقیقت ہے. اگر ہمیں یقین ہوتا ہے نا ابھی بارش آنے والی ہے, تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں, سارا سامان ہٹائیں گے کہ خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. صحیح. اگر ہمیں شک ہوتا ہے نا, تو ہم تب بھی ڈیلے ہوتے ہیں. کسی بھی کام کے بارے میں لے لیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی. اگر ہمیں شک ہے, جیسے ابھی دیکھ لیں رمضان جو اسٹارٹ ہوا, تو ہمیں شک تھا کہ روزہ ہو جائے گا, یقین نہیں تھا تو تراویح نہیں پڑھی کسی نے بھی. یقین ہوتا تو تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں نا آج کل بھی. ٹھیک ہے, یقین یہ ہوتا ہے. اور شک کیا تھا, وہ جو اسٹارٹنگ میں تھا کہ پتہ نہیں روزہ ہوگا نہیں ہوگا, تو کسی نے بھی نہیں پڑھی, بعد میں پڑھی جب پتہ چلا تو. اور ابھی یقین ہے کہ اگلا روزہ ہے تو تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں, یہ یقین ہے. اور ہمیں قرآن پہ یہی شک ہے, یقین نہیں ہے. اب اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, مسلمان ہو, نان مسلمس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, مسلمانوں کی ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہیں شک ہے, یہ والا شک ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے, ہمیں کھڑا ہونا ہے, ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس سے سوال ہوگا. سورہ زخرف میں آتا ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے, ہمیں شک ہے. ہمیں قیامت پر بھی یقین نہیں ہے, اگر بولا جائے تو شک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے نا وہ چیزیں. دیکھ بھی رہے, تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے, پھر دوبارہ وہی روٹین میں آ جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پہ یقین کر لیتے ہیں. نہیں, یقین ان پہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے جن کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, یقین ان پہ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں جتنا بھی ہوتے ہیں نا وہ باتیں وہی کر رہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے اس پر بھی, کیونکہ سوال تو اسی سے ہوگا, ان سے تو سوال نہیں ہوگا نا. اللہ نے ایک
کون سی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی چینجز کر نہیں سکتا ہے اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کے مطابق گزاری ہے، اس کے لیے اسٹرگل کی، اس کے لیے اتنی تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑی. قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے اور ہم سے یہ سوال ہوگا کہ ہمیں اس کو سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے، تو سوچے ہماری کیا حالت ہوگی. بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے بڑے مجمع میں کسی نے کسی کو پوری طرح ذلیل کر دیا. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ سچویشن امیجن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جانا ہی نہیں چاہتے اس لیول پہ، لیکن ہم اسی لیول پہ ہیں. اگر دیکھا جائے تھوڑا سا غور کریں تو یہی چیز ہونے والی ہے ہمارے ساتھ بھی. اللہ کہہ رہے ہیں تم شک میں ہو تو لے آؤ ایک صورت اس کے جیسی اور بلا لو اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ کے علاوہ، اگر ہو تم سچے. تو واقعی میں ہم لوگ اس کی جیسی ایک صورت تو نہیں بنا لائے، لیکن ہم نے اور بہت سارے کانسیپٹس بنا لیے اپنے، جن کو ہم نے اس قرآن سے بھی زیادہ ویلیو دے دی. اور بہت سی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں ثواب سمجھ کے. اگر اللہ نے نہیں کہی ہے تو ثواب آپ کو کون دینے والا ہے ان کا؟ اللہ نے تو وہی جو قرآن میں ہے وہی بیان کیا ہے. آپ اگر کوئی اور کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہو اور وہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ نیکی ہے تو اس کا کیا، وہ تو ویسٹ ہونے والا ہے. لیکن اتنی عقل بھی نہیں ہے آج کل کے انسانوں میں. ویسے بڑے عقل مند ہیں آپ دیکھ لیں دنیاوی معاملات میں، لیکن کیا ہم اس دن کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ہم نے اس سے سنا اور ہم اس کی پیروی کرنے لگ گئے؟ یہ تو ہم اس میں بھی پڑھیں گے سورہ بقرہ میں بھی آگے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے، مطلب جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کو آج بڑا بنایا ہوا ہے نا ہم نے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں نا، ابھی جو فالوورز بنے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن کہیں گے کاش ہمارے پاس ایک اور موقع ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے. تو کیا فائدہ بھائی، پھر لوٹ کے تو نہیں آنے والے ہیں. آج ہی آپ اگزامپل دے لیں، جو دنیا سے چلا جاتا ہے ایک بار واپس آتا ہے؟ کوئی شخص اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو واپس آ سکتا ہے؟ وہ نہیں آ سکتا. تو جب قیامت ہی آ جائے گی پھر کس کو پلٹنے کا موقع ملے گا؟ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں نا، غور نہیں کرتے اس بات پہ. آگے دیکھیں بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، پس ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو آگ سے، الَّتِي، وہ جو وقودها، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، لیکن یہ بہت سخت دن آنے والا ہے. پہلے ڈرایا جاتا تھا، ہم لوگ بھی جاتے تھے بہت جگہ پہ اور ڈرایا جاتا تھا، لیکن وہ والی فیلنگ نہیں آتی تھی. اب جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہونے کیا والا ہے. وہی جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اگر تم نہیں لا سکتے اس کے علاوہ کوئی اور قرآن جو اللہ کی طرف سے ہی ہو، یا کوئی آیت بھی تم نہیں بنا سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جب انسان کو ڈالا جائے گا وہ اور تیز بھڑکے گی، اس کو اور بھی اذیت ملے گی اس سے. تو کیا ہم وہ کر سکیں گے فیس؟ آج اگر ہم کچھ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ تھوڑا سا ہمارا اس پہ لگ جاتا ہے اور ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ جلن رہتی ہے اس ہاتھ میں، کتنی دیر تک رہتی ہے. تو وہ ساگ کا سوچے جس میں پورا کا پورا انسان ہی ڈال دیا جائے گا اور وہ اس سے اور بھی زیادہ بڑھکے گی. ہم تھوڑا سا بھی نہیں سوچتے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. صرف یہ جو اللہ کی ایک کتاب اتری، اتنی چھوٹی سی کتاب، پوری زندگی میں، میں کل ہی بچے کو پڑھا رہی تھی، اس سے میں نے پوچھا، وہ انٹر میں ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ نے ابھی تک، اگر آپ پلے گروپ سے ابھی تک کا دیکھیں تو آپ نے کتنی بکس پڑھی ہوں گی؟ تو اس بچے کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے ابھی تک کی کتنی بکس یاد کر لی ہیں. اور میں نے کہا یہ ایک قرآن ہے اور اس کو ہم نے کتنا سمجھا ہے. اس بکس میں سے وہ اگر اس کو پیراگراف دو اس کی سمری بھی بتا سکے گا، اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ بھی بتا سکے گا، لیکن اگر اسے قرآن پکڑاؤ تو وہ نہیں بتا سکے گا. یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ مطلب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. ہماری نظر میں ان کی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہم رہتے ہوئے پڑھائی کے لیے ہم لوگ اتنی ساری کتابیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایک کلاس میں بھی کم از کم 8 کتابیں ہوتی ہیں.
جو بچے کو پڑھائی جاتی ہے رٹائی جاتی ہے اور 1 سال میں اس کو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں 8 کتابیں. کتنا کم ٹائم لمیٹیشن ہے 1 سال میں. اور ہم دنیا میں اس کے لیے ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں پورا اور سب کچھ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں تاکہ پوزیشن آ جائے. اور 1 سال میں وہ 8 کتابیں ختم کر سکتا ہے لیکن 1 سال لگا کے اس قرآن کی 2-3 آیتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, مرضی سے ہے. اس میں جس میں پریشرائز ہے اس میں کر لیتا ہے, لیکن یہاں جہاں کوئی پابندی نہیں ہے, جہاں آپ آرام سے بیٹھ کے سکون سے اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو کسی بھی ٹائم پہ, اس پہ ہم لوگ دھیان ہی نہیں دیتے. اس کو ہم اتنا ہلکا لے رہے ہیں جبکہ پکڑ اسی کی ہونے والی ہے. جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں واپس بھی جانا ہے اللہ کے پاس, ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو بس خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کلمہ گو ہے اور نبی ہماری سفارش کر لیں گے. بھائی جس کام کے لیے انہوں نے اتنی اسٹرگل کی, اپنی پوری زندگی لگا دی, ہم نے اسی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 119 میں کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں. جو اہل جہنم ہوں گے ان کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوگا. اور اہل جہنم کا کب پتہ چلے گا؟ جب انسان مرتا ہے اسی صورت میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. فرشتے آتے ہیں نا روح قبض کرنے, اسی وقت پتہ چل جاتا ہے. نبی سے تو بعد میں فیس ہوں گے. تو کیا جواب دیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو تھوڑا سا ہم لوگ اس پہ غور و فکر کریں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. کافر کون ہے؟ آج ہم نان مسلمس کو نہیں بولیں گے. کافر اس انسان کو بولا جاتا ہے جس کے پاس علم ہو, اس کے باوجود وہ اس کو نہ مانے, انکار کر دے. انکار کرنے والے کو کافر بولا جاتا ہے. تو ہمارے پاس علم ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے, یہ آسان کیا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی, اگر سمجھ کے بھی ہم فالو نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی انہی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ جو کافر کہ ہم نہیں مان رہے ہیں, ہم بھی ڈھیٹ ہو گئے, ہٹ درمی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وبشر الذین, اور خوشخبری دے دو, الذین ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے, انا بے شک لہم ان کے لیے, جنات باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار نہریں ان کے نیچے سے, کلما جب بھی روزی کو رزق دیا جاتا ہے, منہا اس میں سے, من ثمرۃ کوئی پھل, رزقن کھانے کے لیے, قولو کہتے ہیں, ھذا الذی یہ وہی ہے, رزقنا جو دیا گیا تھا, من قبل اس سے پہلے دنیا میں, وَأُوتُوا اور دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا, وَلَهُمْ اور ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے پاکیزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جو نیک لوگ ہوں گے, نیک لوگ کون ہیں؟ نیک وہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 100% تو کوشش ہم 100% کریں, یہ اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ ہے, کوشش ہم 100% کریں. پھر بھی اگر انکانشیسلی کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ نے بخشش کا بھی دروازہ کھلا رکھا ہے. نہ سمجھی میں ہم سے ہوا تو ہوا نا, ہم قرآن تو ابھی پڑھ رہے ہیں نا, پچھلی زندگی میں تو ہم نے بہت کچھ کیا ہوگا, تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن جب آ گیا, حق آ گیا, علم آ گیا, اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے, وہاں پہ معافی کی گنجائش کم نظر آ رہی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں, اللہ کے بندے بن جاؤ, اتنی ساری وارننگز آ رہی ہیں ہمارے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر ان لوگوں کو خوشخبری دو. اچھا کرنا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. آپ دیکھیں قرآن دنیا ہی ہے, قرآن میں اللہ پورا دنیا کا ہمیں بتا رہے کہ کس طریقے سے رہنا ہے, اسی طرح جس طریقے سے ہم کوئی مشینری لیتے ہیں اور اس کے ساتھ گائیڈ بک آتی ہے. یہ قرآن ہمارے ساتھ آیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف برائیوں سے بچنا ہے. وہ برائیاں جو ہمیں خود بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں. جھوٹ بولنا ہمیں برا لگتا ہے, ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے نا, تو ہمیں رکنا ہے اس سے. دکھاوا کرنا اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے سامنے, شو آف, ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں خود نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صرف خود کو تھوڑا سا پالش کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں غیبت نہیں کرو. ہمیں خود بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, اگر کوئی ہماری آگے سے جا کے کسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں کرنی ہے. کچھ بھی الگ سے نہیں کہا ہے اللہ نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو آپ فالو نہیں کر سکتے ہو. ساری وہ باتیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہو, صرف تھوڑا سا نفس کو مارنا ہوتا ہے. تو کیا ہم خود کو پالش نہیں کر سکتے صرف؟ اور اس سے ہماری پرسنالٹی گروم کرے گی.
اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں اللہ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچنے والا، وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ ہمارے اپنے لیے، کوئی اللہ ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے جو اس دنیا سے ہٹ کر ہو کہ بھائی تم پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، یا تم پورا دن نمازیں ہی پڑھتے رہو، تم پورا دن تسبیح لے کے گھومتے رہو، تم پورا سال روزے رکھتے رہو. یہ بھی نہیں کہا. صرف 1 مہینہ ہے، اس میں بھی کیا آدھا ٹائم ہے، صرف صبح سے لے کے شام تک. وہ بھی ہماری کریکشن کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، کہ ہم جس طریقے سے ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں آدھے دن کے لیے بھی، تو کیا ہم کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں چھوڑ سکتے؟ اور دن کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس میں بھی ہم 6-7 گھنٹے تو سو کے گزارتے ہیں، باقی کے گھنٹے ہم دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی ایسی چیز کر رہے ہیں. صرف ہمیں تھوڑا سا نظر کرنی ہے اور ہم متقین میں شامل ہو جائیں گے، ہم صالحین میں شامل ہو جائیں گے. تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا ہم لوگ، کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں قرآن سے تھوڑا سا ہم لوگ جڑ جائیں، تاکہ جو بھی ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اگر ہم جانے انجانے میں کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ خود ہی ہمارے دل میں اس کے لیے برائی ڈال دیں کہ ہم اس سے دور ہو جائیں، ہم اس سے بچ جائیں، اس برے کام سے بچ جائیں جس میں آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے. صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دیکھیں اب بات آ رہی ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں ہوں گی. جب بھی ان کو وہاں پہ کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، ان کو ایسے فیل ہوگا جیسے یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں. مطلب فروٹس یہی ہوں گے لیکن ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ملتا جلتا تو ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. اور وہاں جوڑے ہوں گے پاکیزہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. آج دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں جوڑے کیا ہوتے ہیں، جوڑے وہی جو شادی ہوتی ہے یا کوئی بھی پیئر لے لیں، بہن بھائی کا لے لیں، صحیح ہے، میاں بیوی کا لے لیں، یا بھائیوں کا لے لیں، یا بہنوں کا لے لیں، یا دوستوں کا لے لیں. ٹھیک ہے، سارے تو اچھے نہیں ملتے نا دنیا میں، سارے تو نیک نہیں ہوتے نا. بعض لوگ سیدھے راستے پر لے کر آتے ہیں، بعض لوگ اور سیدھے راستے سے بھی ہٹا دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. بعض لوگ سنسیئر ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ دھوکہ ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. بعض لوگ منافق ہوتے ہیں اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ پوری کوشش زور لگا دیتے ہیں کسی طریقے سے اس کو گرانا ہے، بس کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہاں تو دنیا میں ہمیں بیڈ فالوورز بھی مل جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ جوڑے ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھ لیں ان فالوورز کی وجہ سے ہی دنیا میں ہم کتنی مشکلات میں ہیں. یہی دیکھ لیں آپ، جو میں نے کہا فیملی کا، بہنوں کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، یا فیملی کی وجہ سے، میاں بیوی کی وجہ سے ہمیں کتنا سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا، بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. جو چیز صحیح ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے سوچ سمجھ کے پھر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کام صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، بہت جگہ ایسا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. کتنی بڑی مطلب مینٹلی اسٹریس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف دے رہے ہیں کہ کسی قسم کا ذرا سا بھی اسٹریس نہیں ہوگا وہاں. تو دنیا ہے، یہاں پہ تو ہوگا. یہی آزمائش ہے کہ اللہ لوگوں کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، مالوں کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی، نقصان سے بھی، جان و مال کے ہر طریقے سے اللہ آزمائیں گے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اور اس میں کون کلیئر کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یہاں تک ٹھیک ہے، آگے کنٹینیو کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی. فاما الذین، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. واما الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، مسئلہ، اس مثال سے. یضل، گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو. وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس سے مگر نافرمان لوگوں کو. تو دیکھیں یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ مثالیں کہاں بیان کر رہے ہیں؟ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. یہ بہت مشہور ایک بات ہے کہ کہتے ہیں قرآن سے ہی لوگ بھٹکتے بھی ہیں اور سیدھے راستے پر بھی آتے ہیں. بہت مطلب کافی لوگوں کا ہوتا ہے جن کو نہیں ماننا ہوتا، وہ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں آ گئی نا بات
کہ اللہ نہیں شرماتا مثال بیان کرنے کی، چاہے وہ مچھر کی ہو، مکھی کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کی طرف سے اور وہ حق ہے اور اس میں ان کے لیے نصیحت ہے، اور نہیں انکار کر اور گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت بھی بہتوں کو دیتے ہیں، اس سے راستہ ملتا ہے بہت سارے لوگوں کو، نصیحت ملتی ہے بہت سارے لوگوں کو، اور گمراہ بھی بہتوں کو کرتے ہیں، اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ۔ اور کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو آلریڈی نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، وہی جن کو ماننا ہی نہیں ہے تو وہ تو ایسی چیزیں ایلیمینیٹ کر کے دکھائیں گے نا، ہائی لائٹ کریں گے کہ بھائی ہاں یہ دیکھو، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ۔ بھائی آپ تھوڑا سا اپنے دل میں عاجزی پیدا کرو، ہمیں اتنی ہمت آتی کہاں سے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی ہمت ہم کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے آگے سوال لے کر آتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی جو اللہ نے باتیں کہی ہیں پہلے عاجزی تو لے کر آئے، دل میں عاجزی لے کر آئے، آپ کو انہی آیتوں سے ہدایت ملے گی۔ جب دل میں عاجزی نہیں ہے، لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، یہ ہمت آتی کہاں سے؟ یہ سمجھ نہیں آتا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان کے بندے نہیں بنو۔ یہاں پہ یہ آیت نظر آتی ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، وہ سمجھنے کی طلب رکھتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسے فخر اور وہ نہیں ہوتا کہ بھئی کہیں پہ بھی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ غور و فکر کریں گے، اس میں وہ سوال نہیں کھڑے کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس آیت میں اگر اللہ نے اتاری ہے اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے۔ لیکن اگر آگے سے کوئی ایسے بول رہا ہے کہ بھئی یہ کیا، اس کے کیا مطلب ہے، اس کا تم کیا سمجھاؤ گی، ذرا اس کو بھی سمجھا کے دکھاؤ، ذرا اس کو بھی، تو بھئی ماننے والا تو وہ لگ ہی نہیں رہی ہے وہ چیز۔ اور اللہ یہ صاف بتا رہے ہیں، لیکن اس آیت میں بالکل صاف لکھا ہے کہ اللہ نہیں شرماتے کہ بیان کرے مثال مچھر کی ہے، اس سے بھی حقیر چیز کی۔ بس وہ جو ایمان والے ہیں بس وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، مطلب وہ جو باقی آیت محکمات ہیں ان پہ تو عمل کر نہیں رہے، حکموں کو مان نہیں رہے، لیکن وہ آیت ایک اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑا سا ہم غور کریں، یہی جو ابھی ہم نے بات کی کہ 24 گھنٹے میں سے آدھا تو ہم سو کے گزارتے ہیں، باقی جو بچتے ہیں اس میں کیا ہم اتنا بھی غور نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، اور ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا جس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہو؟ اتنا سا بھی ہم ٹائم نہیں لگا سکتے۔ اتنی ہم لوگ زندگی بھر میں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس ایک کتاب کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے، اس میں جو نصیحت ہے، جو آیتیں ہیں ہمارے لیے، جو نبیوں کے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں واقعات، کیا ہم ان سے اپنے لیے کوئی مثال نہیں لے سکتے؟ کیا ہم آیتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، شامل نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم ایسے نہیں لے سکتے کہ اگر مجھ سے، میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی نافرمانی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہم اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو ہی ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہی ہم لے کر آ رہے ہیں کہ اب اس کا بتاؤ، اب اس کا بتاؤ۔ کیوں؟ تمہیں بھی تو اللہ نے کتاب دی ہوئی ہے، تمہارے پاس گھر میں موجود نہیں ہے، یہ تمہاری زبان میں نہیں ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو؟ یہ تو پھر بات کا لیول آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں گمراہ کرتا ان آیتوں سے مگر نافرمان لوگوں کو، جو آلریڈی نہیں ماننے والے، جو نافرمان ہے، جو ابھی دین میں آئی نہیں ہے، جو اللہ کی باتوں کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں، پھر ان کو تو حق بھی نہیں پہنچتا یہ بات کرنے کہ بس اس آیت کا بتاؤ، اس آیت کا بتاؤ، اچھا تو یہ سمجھا کے دکھاؤ، تو حق بھی نہیں پہنچتا ان کو اس بات کا۔ اور اتنی دلیری آتی کہاں سے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو پیدا اللہ نے کیا، اسے جانا اللہ کے پاس ہے، اور وہ کھڑا ہو کے کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اتنا مطلب اکڑ کے کہہ رہے اچھا اب اس کو سمجھاؤ، جب اللہ کہہ رہے میں نے سمجھا دیا ہے، میں نے آسان کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ بھائی کھول کے تو دیکھو، کوشش تو کرو۔ جو آیت ہے شروع میں کیا آ رہا ہے، شک نہیں کرو اس پہ، سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے اس پہ شک نہیں کرو، اس پہ غور و فکر کرو۔ پھر جو احکامات آ رہے ہیں تین چار آیتوں میں، کیا اس کو فالو کیا ہے تم نے؟ اگر تم اس کو پورے طریقے سے فالو کر رہے ہو تو صحیح ہے، کرو سوال۔ تم ان تین چار آیتوں کو ہی نہیں مان رہے ہو بعد والی، تو تم یہ آگے کی کہاں سے آیتیں لے کر آ جاتے ہو قرآن کی؟ جو سٹارٹنگ اب جا کے ہم لوگ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اتنے ٹائم سمجھنے کے بعد کہ جو سٹارٹنگ ہوئی ہے
کس طریقے سے اللہ نے شروعات کی ہے قرآن کی. اب جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں کرو ہدایت ہے متقین کے لیے. تو پہلے تو خود کو پالش کرنا پڑے گا, متقی بنانا پڑے گا. خود کو ہم بچائیں گے, جیسے میں نے ابھی کہا غور کرنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو غلط ہے, جو مجھے بھی بری لگے گی اگر سامنے والا کوئی کرے گا تو. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو ان لافل ہے, جو جائز ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ غیب پر. یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ. جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ پھر ایسی آرگیومنٹ کرے گا ہی نہیں, اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا ایمان ہوگا, اس کے دل میں عاجزی موجود ہوگی. اور وہ نماز قائم کرے گا, پڑھے گا نہیں, قائم کرے گا. مطلب اس کو بچا کے رکھے گا, ضائع نہیں کرے گا اپنی نمازوں کو. پھر اس پہ پریکٹس کرے گا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم دیکھ لیں, آخر کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں اماں پاری کی, وہ بھی ابھی میرے مائنڈ میں یہ آیا پوائنٹ کہ جو آخر کی صورتیں پڑھتے ہیں ان میں جنت یا جہنم کا ہی تذکرہ ہے. تو 5 ٹائم ہم لوگ وارننگز دے رہے ہیں خود کو, لیکن الارم بج ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں آخر کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں, اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے تاکہ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا. تو نماز قائم کرنی ہے, مطلب بچنا ہے اس کے بعد برائیوں سے. اگر ہم بچیں گے تو وہ قائم ہوئی, ادروائز وہ اڑ جائے گی. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اعمال نامہ دیا جائے گا لوگوں کو, اور پھر جب وہ کھولے گا اس کو, اس کی ساری نمازیں ساری نیکیاں اڑ جائیں گی, ان کو پکڑ ہی نہیں سکے گا. کیوں؟ اس نے پڑھی ہوگی نا, قائم نہیں کی ہوگی, بچا نہیں ہوگا, اس کے بعد پریکٹس نہیں کی ہوگی ایمان پر رہنے کی. تو کیسے پھر اس کا عمل بچے گا؟ اب ہم ان پہ ہی جب غور کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم تو کہیں کھڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. پھر اتنی ہمت کہاں سے آئے گی کہ آگے ہم دوسری آیتوں پہ جو ہے بحث و مباحثہ کریں اور ساری چیزیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور عمل کرنے والا بنائے. دیکھیں یہ اصل میں ایمان ہے. اگر ہم اس پہ پورے ہو گئے نا تو آگے پوری کتاب ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو شروع کا رکوع ہے نا سورہ بقرہ کا, اگر اس پہ ہم پوری طرح 100% اس پہ آ گئے نا, ہمارا پورا عمل اس کے مطابق ہوا نا, تو آگے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ خود سمجھائیں گے ہمیں. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنی بار آپ قرآن کھولتے ہو, پڑھتے ہو, آپ کے ذہن میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی تم غور کر سکتے ہو, اس طریقے سے بھی تم یہ کام کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, کسی انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ ہم ہی بتانے بیٹھتے ہیں. ابھی میں بیٹھی ہوں تو پتہ نہیں کتنے پوائنٹ میں نے بول دیے جو میرے مائنڈ میں پہلے تھے ہی نہیں. میں ایسے ہی بیٹھی ہوں, میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے پہلے. تو یہ اللہ سمجھاتے ہیں نا, اللہ ڈالتے ہیں, اور پھر بعد میں ہم غور کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی تھی, اور یہ ہمارے لیے بھی تھی. اور ہم اتنے اس پہ ہیں, پورے اس پہ نہیں ہیں ہم لوگ پورے. ہم لوگ خود بھی یہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں. تو یہ ہمارے غور و فکر کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.